کانسیپٹ کو سمجھیں کہ یہ جو جسم ہم کو دیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ سب کچھ دیا ہوا اللہ پاک کا ہے۔ اور پھر جا کر ہم یہ بات کہیں کہ یہ جسم ہمارا ہے، اس کے اوپر ہماری مرضی چلے گی، تو ہم سب سے بڑے دھوکے باز اور بے ایمان ہوں گے۔ جیسے کسی کی زمین کے اوپر میں قبضہ کر لوں تو آپ مجھے کہیں گے کہ تم دھوکے باز ہو، بے ایمان انسان ہو۔ اسی طرح یہ جسم اللہ پاک ہے، اگر میں اس کے اوپر اپنی مرضی چلاؤں گا تو میں دھوکے باز ہوں گا، میں بے ایمان ہوں گا۔ یہ جسم دیا ہوا اللہ کا ہے تو اللہ کے مطابق چلے گا، جو اللہ کا فرمان ہوگا، جو اللہ نے جس طرح مجھے بتایا زندگی گزارنے کے لیے، اس طرح میری یہ زندگی چلے گی۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، یہ زبان، تمام جسم کے اعضاء اللہ کے مطابق چلیں گے۔ اگر ایسا نہیں چلیں گے تو محض ہم لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کلمے کا اقرار ہم نے جھوٹا کیا ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس چیز کا اقرار کر دیتے ہیں، سب چیزوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، پوری دنیا کو ہم گواہ بنا لیتے ہیں، ہر ایک ذرے کو گواہ بنا لیتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا الہ نہیں سمجھتا۔ جب اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتا تو میرے جسم کے اوپر بھی اسی کی مرضی چلے گی، میرا جسم بھی اس کے قانون کے مطابق چلے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو محض میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور تمام دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس دنیا کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے گواہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کی پولیس جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی پولیس جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں ناانصافی ہو سکتی ہے، اللہ کی عدالت میں ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس عہد کو سمجھ جائیں، جب آپ مسلمان ہوئے تھے، آپ بائی برتھ مسلمان ہوئے تو آپ نے تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تب ہی آپ مسلم بنے ہیں۔ اگر آپ نے اقرار کیا ہے تو سب چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو آپ سمجھ گئے ہیں